السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر غازی ہندوستان کا وہ بادشاہ جس نے 50 سال تک ایسی وسیع و عریض اور عظیم سلطنت پر حکمرانی کی جو رقبے، آبادی اور دولت کے اعتبار سے اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی مملکت تھی، جس کی حدود کابل و کشمیر اور کوہ ہمالیہ کی فلک بوس چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک پھیلی ہوئی تھی۔ برعظیم کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد اتنی عظیم سلطنت کبھی وجود میں آئی ہے۔ بادشاہ اکبر کے دور میں بھی ہندوستان میں ایسی ریاستیں قائم تھیں جو براہ راست مغلوں کے زیر تسلط نہ تھیں۔ اورنگزیب وہ واحد حکمران تھا جس کی تلوار کے نیچے پورا ہندوستان تھا۔ وہ حقیقی مغل اعظم تھا جس نے اپنی بہادری، تنظیمی صلاحیت، دانش اور حوصلے سے اپنے سارے دشمنوں کو زیر کر لیا تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں مغل سلطنت بے انتہا وسیع ہو گئی تھی، لیکن اس کا انتظام پورے حسن خوبی سے چلتا رہا۔ اورنگزیب نے جن امور کی طرف خصوصی توجہ دی وہ یہ ہے: نمبر 1، پچھلی حکومتوں کے لگائے ہوئے تقریباً 80% ٹیکس بالکل موقوف کر دیے۔ نمبر 2، مال گزاری اور خرچ کا نیا ترقی یافتہ ضابطہ بنایا، جس کی بدولت سرکاری آمدنی اکبر اور شاہ جہاں کے زمانے سے بہت بڑھ گئی۔ نمبر 3، سرکاری عہدیدار کی وفات پر اس کی ساری جائیداد ضبط کر لینا ظالمانہ قانون ختم کر دیا۔ نمبر 4، تمام اضلاع میں سرکاری وکیل مقرر کیے کہ اگر کسی شخص کا حکومت یا خود بادشاہ پر کوئی دعویٰ ہو تو وکیل اس کی جواب دہی کریں گے۔ یہ طریقہ پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں کہیں اور کبھی رائج نہ تھا، کیونکہ بادشاہ پر دعویٰ کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 5، پرچہ نویسی اور واقعہ نگاری کے شعبے کو بساط اور ترقی دی گئی تاکہ رعایا کے صحیح حالات معلوم کیے جا سکیں اور اس میں بڑی احتیاط سے کام لیا جاتا، کیونکہ پرچہ نویس اگر رشوت خور ہوں تو غلط اطلاعات حکومت کو پہنچا کر ملک کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 6، اورنگزیب کے بیدار مغزی اور باخبری کا نتیجہ تھا کہ اتنی وسیع سلطنت کے ہر علاقے کے واقعات و حالات پر اس کی نظر رہتی تھی، اور جہاں کوئی خرابی یا کوتاہی نظر آتی اس کے بارے میں وہ متعلقہ حکام سے باز پرس کرتا تھا۔ نمبر 7، بادشاہ خود اپنی تمام دوسری مصروفیات کے باوجود اپنی مملکت کے ایک چھوٹے بڑے واقعات سے واقف رہتا تھا اور اس کے متعلق ضروری احکامات جاری کرتا۔ اس بارے میں عالمگیر کی باخبری اور مستعدی کا اقرار اس کے دشمن ملک بھی کرتے ہیں۔ نمبر 8، سرکاری عہدیدار بادشاہ کو ہر سال جشن کے موقع پر نذرانہ اور پیشکش کے نام سے بہت قیمتی تحفے دیا کرتے تھے، اگرچہ بادشاہ بھی اس کے بدلے میں انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا، مگر عموماً عہدیدار ہی نقصان میں رہتا۔ اسے پورا کرنے کے لیے رشوت ستانی کا مرتکب ہوتا تھا اور اس طرح ملک میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی تھی۔ عالمگیر نے یہ رسم بھی بند کر دی۔ نمبر 9، عالمگیر کی سب سے نمایاں خوبی اس کا عدل تھا، جس میں کسی دوست، دشمن یا بڑے چھوٹے کی تمیز نہ تھی۔ بڑے سے بڑا، امیر یا خود شاہی خاندان کا کوئی فرد بھی عدل و انصاف کے معاملے میں ایک عام آدمی کے برابر تھا، اور اس بات کا اعتراف خود بادشاہ کے مخالفوں نے بھی کیا ہے۔ وہ دربار میں فریادیوں کی درخواستیں خود لیتا، اس کی عرض و معروض خود سنتا اور بے لاگ انصاف کے ساتھ ان پر خود فیصلے کرتا۔ اس کے دربار میں ادنا سے ادنا شخص بھی بلا روک ٹوک جا کر اپنی شکایات بادشاہ کے سامنے رکھ سکتا تھا، جس پر فوری کارروائی بھی ہوتی تھی۔ پچھلی صدی میں فاتح انگریزوں نے ہندوستان کے مفتوح مسلمانوں کو ذہنی شکست دینے کے لیے علمی سطح پر بھی وسیع پیمانے پر اہتمام کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے مسلم تاریخ کے نمایاں اکابرین کے کرداروں اور شخصیات کو بدنما بنا کر پیش کرنے کا پروگرام بھی شروع کر دیا تھا۔ ان عظیم ہستیوں میں اورنگ غالباً سب سے زیادہ ان کے اعتراضات و الزامات کا نشانہ بنا، کیونکہ ہند کے فرما رواؤں میں سے وہی مسلمانوں میں سب سے محبوب اور مقبول تھا۔ چنانچہ انگریز اور انگریز کے وظیفہ خوروں نے طرح طرح سے اس کے کردار کو داغدار کیا اور جھوٹ اور بددیانتی سے اس سے کام لیتے ہوئے ایک نیکوکار، دیندار اور بہترین مدبر و منتظم حکمران کو بدنام کیا۔ حقیقت میں اورنگزیب پر مغربی مصنفین کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات بالکل بے اصل اور انات کا نتیجہ ہوئے۔ نہ صرف اورنگزیب ان خرابیوں اور عیبوں سے پاک تھا جو اس سے منسوب کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس
اس میں وہ سب بہترین خوبیاں ملتی ہیں جو ایک اچھے حکمران اور اچھے انسان میں پائی جانی چاہیے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ بھی ہے۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔